السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما فرغ عن بیان التقسیمات الاربع شرع فی بیان طعن یلحق الحدیث من جانب الراوی او من غیرہ۔ اور جب مصنف تقسیمات اربع کے بیان سے فارغ ہو گئے کہ ما قبل میں 4 تقسیمات ذکر کی جو سنت کے ساتھ خاص ہیں، تو اب یہاں سے شروع ہوتے ہیں طعن کے بیان میں، جو حدیث کو لاحق ہوتا ہے راوی کی جانب سے یا غیر راوی کی جانب سے، یعنی ایسا طعن جو یا تو راوی کی جانب سے ہوگا یا اس کے علاوہ کی جانب سے ہوگا۔ فقالا، تو فرمایا، والمروی عنہ اذا انکر الروایت، سنو، مروی عنہ اگر اپنی اس روایت کا انکار کر دے، یا تو مروی عنہ یعنی جس سے حدیث کو روایت کیا ہے راوی نے، اس کا جو شیخ ہے وہ مروی عنہ، تو اس مروی عنہ نے حدیث کا انکار کر دیا، کہا اس نے مجھ سے حدیث کو روایت نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تب یہ انکار 2 طرح کا ہوگا، ایک انکار جاحد ہوتا ہے، جاحد، اور ایک انکار متوقف، ٹھیک؟ انکار جاحد کا مطلب یہ ہے کہ وہ مروی عن شیخ یہ کہے کہ تو نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے، تو نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے، اور میری طرف جو تو نے نسبت کی ہے اس روایت کی وہ تو نے جھوٹ باندھا ہے، اور میں نے تجھ سے اس حدیث کو روایت نہیں کیا ہے۔ تو اگر یہ انکار جاحد ہے، یہ کہنا ہے کہ تو مجھ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، تو مروی عنہ کا یہ انکار اس حدیث پر بالاتفاق عمل کو ساقط کر دے گا، کہ راوی جس شیخ کے بارے میں کہہ رہا ہے اور وہی اس کا منکر ہے، تو اب یہ حدیث لائق حجت نہیں رہے گی۔ اور اگر انکار متوقف ہے، انکار متوقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شیخ، وہ مروی عن یہ کہتا ہے، اچھا تم میرے بارے میں کہتے ہو میں نے روایت کیا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے تم سے اس حدیث کو روایت کیا ہے، کلی طور پر انکار نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے تم سے یہ بات کہی تھی، ہے نا، میں پہچانتے ہی نہیں ہوں آپ کو، میں جانتے نہیں ہوں کہ میں نے آپ سے یہ حدیث ذکر کی ہو۔ تو اگر یہ ایسا انکار ہے تو اب اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ اس پر عمل ساقط ہو جائے گا، اس انکار کی بنیاد پر بھی، اور امام شافعی اور امام مالک کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ انکار متوقف ہے تو عمل ساقط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے بھائی؟ فقال، تو فرمایا، والمروی عنہ اذا انکر الروایہ، جب مروی عنہ روایت کا انکار کر دے، انکار جاحد، تو اگر وہ انکار جاحد ہو، بین یقول، وہی طور کہ وہ کہے کذبت علیہ، تو نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے، وما رویت لک ھذا، اور میں نے تجھ سے یہ روایت نہیں کیا ہے، یسقط العمل بالحدیث اتفاقا، تو بالاتفاق سب کے نزدیک حدیث پر عمل ساقط ہو جائے گا۔ وان کان انکار متوقف، اور اگر انکار متوقف ہو، بین قال، وہی طور کہ وہ کہے لا اذکر انی رویت لک ھذا الحدیث، مجھے یاد نہیں کہ میں نے تم سے اس حدیث کو روایت کیا ہو، او لا اعرفہ، یا میں پہچانتا نہیں، ففیہ خلاف، تو اس میں اختلاف ہے۔ فعند الکرخی و احمد ابن حنبل، تو امام کرخی اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک یسقط العمل بھی، اس پر عمل ساقط ہو جائے گا۔ وعند الشافعی و مالک لا یسقط، امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک عمل ساقط نہیں ہوگا۔ ایک صورت ہو گئی بیٹا طعن کی، جو راوی کی جانب سے ہو۔ دوسری صورت سنو، او عمل بخلافہ بعد الروایت مما ہوا خلاف بیقین سقط العمل بہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نے حدیث کو روایت کیا اور روایت کرنے کے بعد حدیث ذکر کر دی، روایت کر دی،
اور روایت کے بعد اس حدیث کے خلاف عمل کرتا ہے، روایت کے بعد اس حدیث کے خلاف عمل کرتا ہے، اور خلاف بھی ایسا ہے جو یقینی ہے، کسی تعویل وغیرہ کے ذریعے نہیں ہے، یقینی اختلاف ہے، تو اب یہ اس کا اپنی حدیث کے خلاف عمل کرنا یہ بھی اس کے عمل کو ساقط کر دے گا، اس حدیث پر عمل کو ساقط کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اس حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، جو راوی ہے خود ہی مخالفت کر رہا ہے، اور اس بنیاد پر مخالفت کر رہا ہے کہ وہ اس حدیث کے نسخ پر واقف ہو گیا ہے، یعنی اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ حدیث ناسخ منسوخ ہے، یا اس کے موضوع ہونے پر وہ واقف ہو گیا ہے، اس کو یہ خبر مل گئی کہ یہ حدیث موضوع ہے، تو اب ایسی صورت میں جب حدیث منسوخ ہو جائے یا اس کے موضوع ہونے کا علم ہو جائے تو اس پر عمل خود بخود ساقط ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ اور اگر اس کی مخالفت کر رہا قلت موالات کی بنیاد پر یا غفلت کی بنیاد پر، یعنی اس نے پرواہ نہیں کی، حدیث ذکر کر دی اور خود ہی اس کے خلاف عمل کر رہا ہے، یا اس سے غفلت برتی، تو قلت موالات کی بنیاد پر یا غفلت کی بنیاد پر اس راوی کی عدالت ساقط ہو گئی، کیونکہ غافل اگر ہو گیا تو پھر کیسا راوی ہو؟ تو غفلت کی بنیاد پر جب عدالت ساقط اور راوی کی عدالت اگر ساقط ہو تو حجت نہیں بنتی۔ خبر پڑھا آپ نے کہ راوی میں عدالت کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک۔ مثال بتائیں، مثال سنو، حدیث آپ نے پڑھی ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قول ہے اصول الشاشی میں آپ نے شروع میں پڑھا ہوگا، ایما امرات نکحت نفسا بلا اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں یہ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ اگر کسی عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر لیا تو وہ نکاح باطل ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عائشہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور روایت کرنے کے بعد اس حدیث کے خلاف عمل کیا۔ خلاف کیا عمل کیا؟ کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی کا نکاح ان کی غیر موجودگی میں کر دیا تھا، تو ان کی بھتیجی کے جو ولی تھے وہ تو ان کے بھائی تھے، ان کی غیر موجودگی میں حضرت عائشہ نے نکاح کر دیا، تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور حضرت عائشہ کی خود کی روایت یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے، تو اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف عمل کرنا یہ اس حدیث پر عمل کو ساقط کر دے گا، ٹھیک۔ او عمل بخلاف بعد الروایہ، یہ اپنی روایت کے خلاف عمل کرے روایت کرنے کے بعد، مما ہوا خلاف بیقین، اس سے کہ جو یقینی اختلاف ہو، سقط العمل بھی، تو یہ عمل اس سے ساقط ہو جائے گا، لأنہ ان خالفہ للوقوف علی نسخہ، اس لیے کہ اگر وہ اس کے مخالف ہے نسخ پر واقف ہونے کی وجہ سے یا اس کے موضوع ہونے کی وجہ سے، فقد سقطت الاحتجاج بھی، تو اس سے احتجاج کرنا یہ ساقط ہو جائے گا۔ وَإِنْ خَالَفَ، اور اگر مخالفت کی قلت موالات کی بنیاد پر یا غفلت کی بنیاد پر، قلت موالات سمجھو یعنی اس نے اپنی روایت کی پرواہ نہیں کی اور اس کو ترک کر دیا، یا غفلت ہے، فقد سقطت عدالتہ، تو اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی۔ مثال ہو ما روت عائشہ، اس کی مثال وہ حدیث ہے جس کو حضرت عائشہ نے روایت کیا، انہ قال، کہ فرمایا آپ نے، ایما امرأۃ نکحت بلا اذن ولیہا فنکاحها باطل، ثم انہا زوجت بنت اخیہا بلا اذن ولیہا، پھر حضرت عائشہ نے نکاح کر دیا اپنی بھتیجی کا ان کی ولی کی اجازت کے بغیر۔ وانما قال خلاف بیقین، مطلب مکانا کہ ایسا اختلاف ہو جو یقینی ہو، فرماتے یہ کہا مصنف نے، احترازا اما اذا كان محتملا للمعنیین، بچتے ہوئے اس سے کہ جب کہ اس کے اندر دو معنی کا احتمال ہو، فعمل احدہما، تو اس نے ایک پر عمل کیا ہے، تو ایسی صورت میں حدیث پر عمل ساقط نہیں ہوگا۔ اس لیے متن میں یہ کہا کہ اختلاف یقینی ہو، کیا مطلب نہیں سمجھے کیا؟ کہ اگر ایک حدیث ایسی ہے جو دو لفظ دو معنی کا احتمال لگتی ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور راوی نے دو معنی میں سے کسی ایک معنی کو مراد لے لیا، تو اب اس کا ایک معنی پر عمل کرنا دوسرے معنی پر عمل کو ساقط نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے یقینی اختلاف کہا۔ دو صورت ہو گئی بیٹا، جو راوی کی جانب سے اس پر تعان ہو۔ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الرِّوَایَةِ أَوْ لَمْ يَعْرِفْ تَارِیخَهُ لَمْ يَكُنْ جَرْحًا، سنو بیٹا ذہن حاضر رکھنا، یہ کہا تھا کہ راوی کا عمل حدیث کے خلاف ہو روایت کرنے کے بعد، روایت کے بعد جیسے حضرت عائشہ کا عمل ہے تو یہ حدیث پر عمل کو ساقط کر دے گا، لیکن اگر راوی اپنی روایت کے خلاف عمل کرتا ہے روایت کرنے سے پہلے، روایت کرنے سے پہلے یعنی ابھی حدیث کو روایت نہیں کیا ہے اور روایت سے قبل راوی کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے، بعد میں اس حدیث کو روایت کیا، بعد میں اس حدیث کو روایت کیا، یا ان کو تاریخ معلوم نہیں ہے، یعنی روایت کے خلاف عمل کیا، کب کیا؟ روایت سے پہلے کیا یا روایت کے بعد کیا، یہ تاریخ معلوم نہیں ہے، یہ تو پتہ روایت کے خلاف عمل کیا ہے،
ٹھیک ہے، لیکن یہ یقین، یہ علم نہیں ہے کہ یہ عمل جو ہے روایت کے خلاف روایت سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ یہ یقین سے معلوم ہے کہ ہاں عمل خلاف ہے، لیکن بعد اور قبل معلوم نہیں ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں حدیث پر عمل ساقط نہیں ہوگا، حدیث پر عمل ساقط نہیں ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے بیٹا، اگر روایت کرنے سے پہلے حدیث کے خلاف راوی کا عمل ہے تو ہو سکتا ہے وہ راوی کا اپنا عمل ہو، اپنا مذہب ہو، ٹھیک ہے، اور بعد میں جب راوی نے اس حدیث کو ذکر کیا تو حدیث کی بنیاد پر اس عمل کو ترک کر دیا، جو ان کی اپنی رائے اور اپنا مذہب تھا اس رائے اور مذہب کو ترک کر دیا حدیث کی بنیاد پر، تو اچھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر دوسری والی صورت ہے تاریخ معلوم نہیں ہے، فرماتے حدیث حجت ہے اپنی اصل کے اعتبار سے، حدیث اپنی اصل کے اعتبار سے حجت بنتی ہے، ہاں تاریخ کی جہالت کی بنیاد پر اس کے ساقط ہونے میں شک واقع ہو گیا ہے، شک واقع ہو گیا ہے، تو اب شک کی بنیاد پر وہ ساقط نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الرِّوَایَہ، اور اگر عمل خلاف و روایت سے قبل، او لم يعرف تاریخہ، یا وہ اس کی تاریخ کو نہ جانتا ہو، لم یکن جرحا، تو یہ جرح نہیں ہوگا، جرح مطلب اس حدیث کے خلاف کوئی طعن نہیں ہوگا، اس حدیث پر عمل ساقط نہیں ہوگا۔ اما علی الاول، پہلی صورت میں، فلأن الظاہر، تو اس لیے کہ ظاہر یہی ہے، انہ کان ذالک مذہبہ، کہ وہ ان کا مذہب ہو، مذہبہ، کہ وہ ان کا مذہب ہو، فترکہ لاجل الحدیث، تو اس راوی نے اس مذہب کو ترک کر دیا حدیث کی بنیاد پر۔ واما علی الثانی، رہا دوسری صورت میں، فلأن الحدیث حجت باصلہ، تو اس لیے کہ حدیث اپنی اصل کے اعتبار سے حجت ہے، ووقوع شک فی سقوطہ لجہل تاریخ لا یسقطہ قط، اور شک کا واقع ہونا اس کی جہالت کی، تاریخ کی جہالت کے ساقط ہونے میں، اور شک واقع ہونا فی سقوطہ، اس کے ساقط ہونے میں تاریخ کی جہالت کی بنیاد پر، لا یسقطہ قط، اس کو ساقط نہیں کرے گا۔ وتعین الراوی بعض محتملاتہ، سنو بیٹا، ایسے ہی ابھی جو بتایا تھا کہ اگر اس کے چند معانی ہیں، حدیث کے مفہوم چند ہیں، چند معانی مراد ہو سکتے ہیں، اور راوی نے ان چند معانی میں سے کوئی ایک معنی مراد لے لیا ہے، تو ایک معنی پر عمل کرنا یہ بھی حدیث کے خلاف نہیں ہوگا اور اس حدیث پر عمل کو ساقط نہیں کرے گا۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، متبایعان خرید و فروخت کرنے والے، بائع اور مشتری، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ ہے کہ بائع اور مشتری کو اختیار ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں، یعنی آپس میں کسی چیز کی خرید و فروخت چل رہی ہے، سودا ہو رہا ہے، تو اب بائع بیچے کہ نہ بیچے، مشتری اس کو خریدے کہ نہ خریدے، ان کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں، جدا نہ ہو جائیں، اور اگر بات پکی کر لی، ایجاب و قبول کر کے جدا ہو گئے تو اب بعد میں ختم کرنے کا اختیار نہیں رہے گا۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، ما لم یتفرقا، جب تک جدا نہ ہو۔ اب بیٹا جدا نہ ہو اس کے دو معنی ہیں، جدا نہ ہو، جدا نہ ہونے سے مراد جدا ہونا جو ہے، اس سے ایک معنی تو یہ ہے کہ جسم کے اعتبار سے جدا ہو جائیں، یہاں مجلس تھی، مجلس عقد، یہاں سے چلے گئے دوسری جگہ، دکان چھوڑ کر دوسری دکان پہ چلے گئے، یہ جدائیگی ہے جسم کے اعتبار سے۔ اور ایک تفریق سے مراد اقوال کی تفریق ہے، یعنی بیع فروخت چل رہی تھی، سودا چل رہا تھا، اب سودا ہوا کہ نہیں ہوا وہ بات ختم کر دی، کسی اور بات میں لگ گئے، ہیں اسی جگہ پر، لیکن خرید و فروخت کا جو مسئلہ تھا اس کو بند کر دیا اور کسی دوسری بات میں لگ گئے، اچھا چلو خرید و فروخت ہوتی رہے گی، اور سناؤ کیا حال چال ہے، کہاں کیسا کام چل رہا، کیا ہے، دوسری باتیں کرنے لگے، خرید و فروخت کی باتیں بالکل ختم کر دی۔ بیٹا بات میں آئے گی؟ تو ایک معنی اس کا یہ ہے، تو اس تفرق سے مراد تفرق اقوال ہے، یہ تفرق ابدان ہے، اقوال کے اعتبار سے جدا ہونا مراد ہے کہ بیع و فروخت کی بات ختم کر دی انہوں نے، یہ جسم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، یہ مراد ہے، دو معنی ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں حدیث کے، انہوں نے اس سے تفرق ابدان مراد لیا ہے۔ کیا تفرق ابدان؟ یعنی جسم کے اعتبار سے جدا ہونا۔ تو دیکھو راوی عبداللہ ابن عمر نے ایک معنی مراد لیا خاص، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا تفرق ابدان مراد لینا یہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ کوئی اور تفرق اقوال مراد نہیں لے سکتا۔ لہذا ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس پر عمل کیا ہے وہ تفرق اقوال کے اعتبار سے کیا ہے، کہ یہاں پر تفرق سے مراد ابدان کے اعتبار سے جدا ہونا نہیں ہے، بلکہ اقوال کے اعتبار سے اگر جدا ہو گئے تب بھی اختیار نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔
वतयीन रावी बाज़ मुहतमलातिही, और रावी का बाज़ मुहतमलात को मुअय्यन करना, बिअन काना मुश्तरकन, बई तौर के वो मुश्तरक हो, फ़अमिला बितावील मिनहु, तो उसने उसकी तावील के ज़रिए किसी एक पर अमल किया, ला यमनउल अमल भी, तो वो उस पर अमल को माने नहीं होगा, लितावील उखरा, दूसरी तावील के अमल पर माने नहीं होगा। कमा रवा इब्न उमर, जैसे कि इब्न उमर ने रिवायत किया, अन्नहु क़ाला, कि आपने फरमाया, अल मुतबायिआन बिल खियार मा लम यतफर्रक़ा फ़हाज़ा यहतमिलु तफ़र्रुक़ुल अक़वाल, तो ये एहतमाल लगता है तफ़र्रुक़ अक़वाल का और तफ़र्रुक़ अबदान का। व अव्वलहु इब्न उमर अर्रावी, और तावील की है अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जो इसके रावी हैं, बितफ़र्रुक़िल अबदान, किससे बेटा? तफ़र्रुक़ अबदान से। कमा हुआ क़ौलु शाफ़िई, जैसे कि इमाम शाफ़िई का क़ौल है, व हाज़ा ला युनाफ़ी अन नअमल नहनु, और ये इसके मुनाफी नहीं है कि हम इस पर अमल करें तफ़र्रुक़ अक़वाल के एतबार से। वल इम्तिनाउ अनिल अमल बिही मिस्लुल अमल बिख़िलाफ़िही, एक सूरत और सुनो, रावी ने कोई हदीस जिक्र की और हदीस जिक्र करने के बाद खुद ही उस हदीस पर अमल नहीं करते हैं। मेरा दो सूरतें हैं, एक तो ये हदीस के खिलाफ अमल करता है, जैसे कि पीछे गुजर गया, यहाँ पर खिलाफ अमल नहीं करना है, बस रिवायत करने के बाद रिवायत में जो हुक्म है उस हुक्म से रुकता है, रावी उस पर अमल नहीं करता, उस हुक्म से रुकता है। तो फरमाते हैं रिवायत पर अमल करने से रुकना ऐसा ही है जैसे कि उसके खिलाफ अमल करना। शायद आप समझे, रिवायत से खिलाफ अमल करना ऐसा ही है जैसे कि उसके खिलाफ अमल करना, अमल से रुकना ऐसा जैसे कि खिलाफ अमल करना, यानी जैसे वहां पर हदीस हुज्जत नहीं बनेगी ऐसे यहाँ पर भी हुज्जत नहीं बनेगी। जैसे कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ही की एक हदीस पाक है, उन्होंने उसमें ये जिक्र किया है कि वो हाथ उठाने के वक्त भी, रुकू में जाने के वक्त भी हाथ उठाते थे और सर उठाने के वक्त भी हाथ उठाते थे। वो ये रफ़े यदैन का जिक्र किया है कि वो जब भी रुकू में जाते, रुकू से उठते, सजदे में जाते या सजदे से उठते तो हाथ उठाते, है ना, पूरा जिक्र किया हदीस में, रफ़े यदैन वाली हदीस। और फिर बाद में हज़रत मुजाहिद की एक हदीस है, किसी हज़रत मुजाहिद की, वो ये कहते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की सोहबत में 10 साल रहा। पहला तो उनका कौल ये है कि रफ़े यदैन होगा नमाज में, और हज़रत मुजाहिद से बतरीक़ सिहत ये मनक़ूल है, वही कहते हैं कि मैं अब्दुल्ला इब्न उमर के पास 10 साल रहा, लेकिन मैंने अब्दुल्ला इब्न उमर को कभी भी तकबीर तहरीमा के अलावा हाथ उठाते हुए नहीं देखा, कभी भी। 10 साल के ज़माने में तकबीर तहरीमा कहते तब तो हाथ उठाते थे, लेकिन उसके अलावा पूरी नमाज में कभी भी मैंने उनको हाथ उठाते हुए नहीं देखा। हालांकि अब्दुल्ला इब्न उमर की हदीस रफ़े यदैन वाली है, उस पर अमल नहीं किया, अमल से रुके, तो अमल से रुकना इस बात की दलील है कि हदीस हुज्जत नहीं होगी। लिहाजा अब इस हदीस को अब्दुल्ला इब्न उमर की हुज्जत बनाकर ये कहना कि नमाज में रफ़े यदैन होगा, ये दुरुस्त नहीं है। नहीं समझ आई बात। वल इम्तिनाउ रावी अनिल अमल भी, और रावी का उस पर अमल से रुकना, मिस्लुल अमल बिखिलाफी, उसके खिलाफ अमल करने के मिसल है, अब खिलाफी मा रवा फ़यख़रुजु अनिल हुज्जियती, तो वो हुज्जियत होने से निकल जाएगी। कमा रवा इब्न उमर, जैसे कि इब्न उमर ने रिवायत किया, अन्नहु काना यरफ़उ यदैहि, कि वो क्या अपने हाथों को उठाते थे रुकू के वक्त में, व इंदा रफ़िर रासी मिन रुकू, और रुकू से सर उठाने के वक्त में। वक़द सहा अन मुजाहिद, और हज़रत मुजाहिद से बतरीक़ सिहत मनक़ूल है, अन्नहु क़ाल, वो कहते हैं, सहिबतु इब्न उमर 10 सिनीन, कि मैं इब्न उमर की सोहबत में रहा 10 साल, फ़लम अराहु रफ़अ यदैहि इल्ला फ़ी तकबीरतिल इफ्तिताह, तो मैंने उनको नहीं देखा कि हाथों को उठाया हो मगर तकबीर इफ्तिताह में, तकबीर तहरीमा में। फ़तर्कुल अमल बिही दलीलुन अला इंतिसाख़िही, तो अब्दुल्ला इब्न उमर का इस पर अमल को तर्क करना उसके मंसूख होने की दलील है। बात समझ में आ गई।